MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वाला के बाद फिर मुख्तसर से वक्त के लिए मैं हमारे इस इलाक़े की शान, हमारे ईदैन के इमाम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़सीहुल्लाह साहब कासमी दामद बरकातुहुम नायब मुहतमीम मादर इल्मी अज़हर उड़ीसा जामिया अशरफुल उलूम महमूदाबाद को बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ। माइक पर तशरीफ़ लो। वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। हज़रात सामईन किराम, सदर बावक़ार, उलमाए इज़ाम, फ़ारिग़ होने वाले तलबा अज़ीज़ और मौजूदा तलबा अज़ीज़, मैं आप ही में से हूँ और आपके सामने मेरी हाज़री होती रहती है। गुफ्त शनीद आपके सामने, मैं सामने होता हूँ, आप हमारे सामने होते हैं। मैं सिर्फ़ आपके सामने सिर्फ़ अपना चेहरा दिखाने के लिए 5 मिनट के लिए हाइल हुआ हूँ। 5 मिनट से आगे बढ़ने पे आप मुझे इशारा दे दें, चूँकि इस वक्त पूरे उड़ीसा का अमीर यानी अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी दामद बरकातुहुम, जो सारे उलमा के मुत्तफ़िक़ा अमीर हैं, इस वक्त मौजूद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अहलियान पंसोदा से ख़ुसूसन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ज़हे नसीबी खुश नसीबी है कि आपकी इस दावत पर और इस मदरसे के ज़रिया से आज हमारे दरमियान हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी तशरीफ़ फरमा हैं और इससे पहले भी आपको वक्त दिए हैं। जमीयत उलमा के दो सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन साहब कासमी नव्वरल्लाह मरकदहू के साहबजादे जो साजिद सानी हैं, आप वाकिफ़ हैं लेकिन कम जानते हैं। अभी बंगाल की सरज़मीन से सफ़र करके आपकी मोहब्बत में ये पंसोदे के छोटे छोटे से थोड़े इदारे के थोड़े से लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। ये इनकी मोहब्बत है, जिनकी मोहब्बत का हक़ हम अदा नहीं कर सकते। ये आपके सामने दिखलावे वाली बात नहीं, जो दिल की सदा है वो कह रहा हूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद जलाल खान साहब कासमी, जिनको आप बारहा नव्वरल्लाह मरकदहू आपकी सरज़मीन पंसुदा के लिए बेपनाह अनथक कोशिश किया है उन्होंने, जिसने सरज़मीन पंसुदा को मुफ्तियान किराम उलमा हुफ़ाज़ की एक बड़ी तादाद देकर और उनके सिलसिले से चलने वाले, आज अल्लाह का करम है, पंसोदा का बासी, पंसोदा का रहने वाला ये कह सकता है कि बिहम्दिल्लाह मेरे यहाँ मुफ्ती साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं और हुफ़ाज़ किराम भी हैं, आलिम दीन हैं, एक एक नहीं कई हुफ़ाज़ हैं। बिहम्दिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ से बहुत दिनों पहले ये सिलसिला जारी था, यहाँ तलबा आएंगे, पढ़ेंगे और हाफिज़े कुरान होंगे, आलिम दीन होंगे। अभी गरचे कोपल है, गरचे मुख्तसर है, गरचे छोटा है, लेकिन एक पहले ही दिन से कोई जवान नहीं हो जाता। खुदा गवाह है, इन उलमा की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ, अगर आपका ताउन, आपकी मोहब्बत, आपकी इनायत, आपकी तवज्जो इस इदारों के साथ रहेगी, किसी इदारे की तखसीस नहीं कर रहा हूँ, दीन की तालीम दी जाती है, कुरान की तालीम दी जाती है, शरीयत की तालीम दी जाती है, हाफिज बनाया जाता है, मौलवी बनाया जाता है, कौम को हिदायत का अलमबरदार बनाकर भेजा जाता है, दिया जाता है। खुदारा इससे मोहब्बत करो, कभी भी अदावत की मत सोचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। चूँकि आप मेरे मुरब्बी हो, मेरे भाई हो, मुझसे छोटे अजीज़ हो, बच्चे हो, मेरे दिल की सदा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और इन उलमा की मौजूदगी में पेश कर रहा हूँ।
اس لیے یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے جو قرآن پاک کی تکمیل پر آج تو ان کے یہاں ان مدارس والوں کی شادی ہوتی ہے، عروس کا دن ہوتا ہے، خوشی کے دن ہوتے ہیں، اور ان بچوں کے سر پہ جو پگڑی باندھی جاتی ہے، خدا گواہ ہے یہ پگڑی آپ کے پنسودے تک محدود نہیں رہتی، ان مدارس تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جہاں جہاں سے بھی آئے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کے باپ ماں کو جنت میں پگڑی پہنانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہی عزیز ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نو عمر ہے، کم سن ہے، لیکن قرآن پاک حفظ کر کے آپ کی بخشائش کا، آپ کی مغفرت کا ذمہ دار بنتا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو انہی باتوں پر ختم کرنا چاہوں گا، چونکہ وقت مختصر ہے، حکم کا ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات پوری نہیں ہوئی، میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، اس ادارے سے انسیت چاہتا ہوں۔ ابھی ہمارے عزیز محترم مفتی جمال صاحب بڑی تفصیلی بات کیے، اگر آپ نہیں کرو گے اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ پاک کر کے دکھائیں گے، لیکن ہم کر لیں گے انشاءاللہ، ورنہ تو دیوبند کی تاریخ آپ نے سنا، ایک کے بعد دوسرے اور تیسرے، کووڈ تو اور کرونا تو بہت مضبوط بنا دیا ہے، کہنے چالسی ختم ہوئی، دوسری چالسی کا پھر انتظام ہوگا 40 دن کا، ایک طالب علم کھائے گا، پھر وہ دوسرا جب کھانے کی باری آئے، کوئی ایک یہاں سے محلے کا ہلکا ہوگا جبھی تو باری آئے گی نا۔ مفتی صاحب جو فرما رہے تھے آپ سنے کہ نہیں سنے؟ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اللہ جزائے خیر دے، ان حفاظ کے 2 حافظ ہوئے ہیں، ان حفاظ کے استاد قابل مبارکباد ہیں، اور اس میسے کے ذمہ دار قابل مبارکباد ہیں، اور اس کے سیکرٹری معاون مبارکباد کے قابل ہیں، اور آپ سبھی حضرات کا تعاون ہے، یہ ادارہ چل رہا ہے، میں آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ادارہ اور اس جیسے ادارے جہاں کہیں بھی ہیں، آپ خدا را ان سے محبت تو کرو، اور ہو سکے تو کچھ جیب سے دے دو۔ اس وقت کی ضرورت یہ کہتی ہے کہ یہ ادارے آپ کے لیے کھڑے ہوں، اور ان اداروں سے یہ ادارہ حافظ قرآن بھی دے گا۔ تھوڑی سی توجہ چاہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ ادارہ آپ کو حافظ قرآن بھی دے گا، عالم دین بھی دے گا، وقت کا بالسٹر بھی دے گا، وقت کا حاکم بھی دے گا، وقت کا عادل بھی دے گا، اگر کوئی وقت کا کلیکٹر بھی ہوگا۔ ہم ادارے کے ذمہ دار یہ چاہتے ہیں کہ قوم ہمارے ساتھ جٹے، ہم عصری تعلیم انہیں دیں گے، بے بات انگلش کا ٹاکنگ کرنے والا ہوگا، ہندی میں دین کی باتوں کو اشاعت کرنے والا ہوگا، اڑیا زبان پہ قرآن و حدیث کے تراجم پیش کرنے والا ہوگا۔ آج جو نفرت کی دیوار ہے اسے ڈھا کر اتفاق کا، بھائی چارہ کا سماج قائم کر کے دکھائے گا، اور اس کا علمبردار، اس کا جھنڈا اٹھانے والا، اس کو دنیا میں عام کرنے والا اشاعت العلوم ہوگا۔ اور ان جیسے جتنے علوم ہیں، مرکز العلوم ہیں اور اشرف العلوم ہیں، ناصر العلوم ہیں، نہ جانے اڑیسہ میں پورے علاقے میں بچھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اکابرین کی سوچ تھی، فکر تھی، اس لیے ہم اس فکر پہ چلے ہیں، لیکن پورے طور پر ابھی کامیاب نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے بچے کو عربی کی تعلیم دی، میں اپنی بات کہتا ہوں، عربی سے میں کسی قدر واقف ہوں، جہاں انگلش کی بات آتی ہے ان کے چہرے دیکھنے پڑتے ہیں، تاہم مایوس نہیں ہوں، بحمداللہ اللہ کا کرم ہے کہ کسی ایک گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھا بھی رہا ہوں، لیکن یہ کوئی بات نہیں، یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں، میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ جامعہ اشرف العلوم جہاں پر انسان ساز کمپنی بنتی ہے، اس کمپنی کا ایک جھاڑو دار میں بھی۔ اس لیے برادران محترم، عزیزان گرامی، اس منصودہ کے اہلیان سے اور میری ماں بہنوں سے گزارش ہے، ہمارے وہ طریقے کہاں گئے کہ ہر گھر کا ایک مٹھی کھانے کا جو برکت پیدا کرتا ہے پہلے کلیہ ہانڈی میں ڈالا جائے گا،
طے کر لو میرے شوہر کی کمائی کا 5,000 آئے گا تو 500 پہلے مدرسہ کے بچے کے نام پہ نکل جائے گا. یہ عزم کرو تو پھر 500 دے کے 2 نہیں، ضرورت پڑے تو اور 2 بھی مدارس اس سے چل سکتے ہیں اور چلتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. کہاں مجمع میری بات نہیں سمجھا؟ میں پھر بات کرنا بیکار ہے. پھر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری آمدنی کا کچھ حصہ اداروں میں لگنا چاہیے. ہم نے جو کمایا کیا صرف اس میں ہمارا ہی حق ہے؟ نہیں، یہ سوچنا غلط ہے. اس میں غربا کا حق ہے، اوروں کا حق ہے، اوروں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، اپنے بیٹوں کا حق ہے. اسی طرح ایک اللہ کے بندے کا حق ہے جو دین کی تعلیم کے لیے لگا ہوا ہے. باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی کیونکہ امیر شریعت بھی موجود ہیں، حضرت مفتی صاحب بھی موجود ہیں، بات ہوگی. اس لیے میں اپنی بات کو یہیں تک ادھوری چھوڑ کر کے کسی جمعہ میں اگر نصیب ہوا تو پھر بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.